خوش آمدید جی، ویلکم. آج ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں ایک کنورسیشن ود پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب سے، جو کہ وائس چانسلر ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے. تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ سے ہے کہ آپ ہمیں بتائیے، آڈینس کو بتائیں کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے متعلق، آپ کے انیشیٹوز کے متعلق، اور کیا آپ کر رہے ہیں وہاں پہ. جی، اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ سدرن پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اور اس وقت تقریباً اس میں 36,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اور تقریباً 200 ڈفرینٹ ڈگری پروگرامز وہاں آفر ہوتے ہیں. 123 ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس ہیں اور 13 فیکلٹیز ہیں. اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور جو ہے وہ ایک گروتھ ٹریجیکٹوری پہ ہے اور ایک ٹرانسفارمیشنل پروسیس سے گزر رہی ہے. پچھلے 1.5 سال سے ہم نے وہاں فیکلٹی کے ساتھ مل کے اپنے جو پروگرامز ہیں ایکیڈیمکس کو بھی ریسٹرکچر کیا ہے، اپنی ایڈمنسٹریٹو اور آرگنائزیشنل سٹرکچرز کو بھی ہم نے ریویمپ اور ٹرانسفارم کیا ہے ان آرڈر ٹو رسپونڈ مور اپروپریٹلی ٹو دا چیلنجز آف دا نالج اکانومی. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 60% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے پاکستان میں، اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ ورک فورس پریپیئر کرتی ہیں کہ جو اس نالج اکانومی کے لیے وہ ورکرز ہیں. تو یونیورسٹی کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ جو یوتھ آتی ہے اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ سکلز، لیڈرشپ سکلز، انٹرپرسنل سکلز along with جو تھیوریٹیکل فاؤنڈیشنز ہیں ان کے سبجیکٹس کی وہ دی جائیں. اور جو ماڈل ہم ٹرانسفارمیشنل ماڈل پہ جا رہے ہیں وہ ہے کہ براڈ بیس جنرل ایجوکیشن ہو، اور پھر اسکل ساتھ میں ایڈیشنلی اسکل ہوں اپنے ڈومین کی، تاکہ وہ جب انڈسٹری میں جائے تو ایک ٹیم ورکر ہو اور ڈفرینٹ ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر سکے، اور وہ جو آرگنائزیشنل پروسیس ہے یا بزنس پروسیس ہے اس کی سکسیس کے اندر کنٹریبیوٹ کرے، اور اس کے اندر پھر اکنامک گروتھ پراسپیرٹی ہماری نیشن کی ہے. ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور آپ کا جو آئیڈیاز ہیں بہت زبردست ہیں، اور شاید آج کے وقت کی ضرورت بھی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ سب چیزیں کرنے کے لیے چیلنجز کیا ہیں؟ جی، چیلنجز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پورا جو موڈ ہے، نیشنل موڈ ہے، سائیکی ہے، وہ رائپ ہے چینج کے لیے. تو چیلنجز ڈیفینیٹلی ہیں. وی ہیو ٹو ٹرین آور پیپل، بلڈ دیئر کیپیسٹی. لیکن بہت سارا جو انرشیا تھا یا ریزسٹنس ٹو چینج تھی، اب وہ آہستہ آہستہ فیڈ اوے ہو گئی، بیکاز ایوری ون ریکگنائزز ناؤ کہ چینج از دا وے فارورڈ، چینج از فار دا بیٹر. بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم نے بینڈ ویگنز مس کر دی تھیں، بٹ ناؤ دیر از اے ٹائم فار اس ٹو لیپ فراگ. جہاں ٹیکنالوجی میں گلوبلی بہت میچورٹی آئی ہے، تو ہم کچھ ٹیکنالوجیز کو ابھی اگر ارلی اڈاپٹ کر لیں جو ابھی انٹرنیشنل سین پہ آ رہی ہیں. تو کووڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو نیشن کا رسپانس تھا وہ اچھا خاصا پازیٹیو تھا. اگر گلوبلی دیکھا جائے تو بہت ساری نیشنز جو تھیں ان کی اپروچ اتنی پرو ایکٹیو نہیں تھی جتنی آپ نے پاکستان میں دیکھی، جہاں یونیورسٹیز نے اور اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور نے بھی خاص طور پہ اپنی جو ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں وہ روکی نہیں، بلکہ ڈیجیٹل جو ٹرانسفارمیشن تھی، کنورژن تھی، اس پہ گئے. اور اس میں پھر ہم نے بیڈ پریکٹسز، گڈ پریکٹسز اور بیسٹ پریکٹسز وی کیم اپ ود دوز. وی فاؤنڈ آؤٹ کہ ہماری اپنی انوائرمنٹ کے جو چیلنجز ہیں، بینڈ وڈتھ کے، جو ریموٹ لوکیشنز میں اسٹوڈنٹس کے پاس جو ڈیوائسز ہیں، اس طرح کی جو ٹیچرس کی ٹریننگ ہے. لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ رسپانس جو تھا اس میں بڑا پازیٹیو تھا. تو چیلنجز ڈیفینیٹلی، کوئی بھی آپ نے نان ٹریویل چیز اچیو کرنی ہو تو دیر ول ڈیفینیٹلی بھی چیلنجز. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہاں، فائنینشیل ریسورسز کا کنسٹرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی چیلنج ایسا نہیں ہے میرے نزدیک کہ جو ہیومن ول اور کریٹیوٹی کے آگے اسٹینڈ کر سکے. تو اگر ہم اپنی آرگنائزیشن کے اندر سینرجی پیدا کرتے ہیں لوگوں کے اندر، تو ود ٹیم ورک نو چیلنج از این آبسٹیکل ٹو آر سکسیس. ویل سیڈ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی بات کی، کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہے، اور آپ نے کہا بھی کہ کچھ بینڈ وڈتھ کے ایشوز رہے، کچھ ریموٹ ایریاز میں رہے. تو ڈاکٹر صاحب، اگر یہ آن لائن ٹریننگ چلتی ہے، کیونکہ ابھی بھی سنا جا رہا ہے کہ پھر کچھ دیر کیسز کچھ بڑھ رہے ہیں یا سیکنڈ ویو کا خطرہ ہے، تو کچھ دیر اگر یہ آن لائن رہے گی تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کیا سلوشنز، آئی ٹی کے سلوشنز کیا ہیں ہمارے پاس، یا کوئی یونیورسٹیز کیسے ان اسٹوڈنٹس تک، وہ کیا ایسے طریقے ہیں کہ وہ جن کے پاس ڈیجیٹل ڈیوائڈ کے اس طرف ہیں یا وقت پہ نہیں جا سکتے، وہ ہاؤ دے کین ریچ ٹو دا لیکچرز یا ٹریننگس میں؟ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، سپٹمبر آنورڈز گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ فیز وائز آپ اوپن کریں. تو ایوری یونیورسٹی اینڈ انسٹیٹیوشن از ایکسپیریمنٹنگ.
ہم نے جو اپروچ لی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو بائی پارٹس بلا رہے ہیں کیمپس پہ. ایٹ اے گیون ٹائم کیمپس پہ 4000 سے زیادہ کی ہم ڈینسٹی نہیں رکھیں گے اسٹوڈنٹس کی, تاکہ وی کین انشور دا SOPs, سوشل ڈسٹینسنگ, اور اسٹوڈنٹس کی جو بھی ٹیمپریچر مانیٹرنگ ہے, ماسک کی انفورسمنٹ ہے, وہ جو آن دا وے بسز پہ آ رہے ہیں یا جو کیمپس پہ انٹر ہوں گے اس پلیس پہ ہم کر دیں گے. اچھا, اب ان پارٹس ہم اسٹوڈنٹس کو لے کے آ رہے ہیں کیمپس پہ, کیونکہ جو بیسٹ ماڈل ہے دنیا میں وہ ہے بلینڈڈ ماڈل, کہ یعنی کہ دیر شوڈ بی سم انٹریکشن ان اے فیس ٹو فیس وے اینڈ دین سم انٹریکشن تھرو آن لائن اینڈ تھرو آؤٹ دا ڈے تھرو ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی. تو بیسٹ ماڈل تو وہی ہے. تو اب یہ کرونا کیا ہے کہ ویٹ اینڈ سی اپروچ ہے, نمبرز جو ہیں وہ ڈیلی چینج بھی ہو رہے ہیں, سم ٹائمز دیر از اے گڈ نیوز, سم ٹائمز دیر از اے بیڈ نیوز. تو ابھی ہم ایک ایسے موڈ میں ہیں کہ آئی کی ناٹ سے اینی تھنگ فار شیور. ابھی تو ہماری جو پالیسی ہے کہ ہم نے بائی گروپ اسٹوڈنٹ کو کیمپس پہ بلانا شروع کیا. ہم نے 12 اکتوبر سے ان کو ایک اسکیڈول دیا ہے, اور ہاسٹل اکاموڈیشن پہ بھی ریسٹرکشن ہے کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے 30% کیپیسٹی پہ آپریٹ کرنا ہے. تو ان اسٹوڈنٹس کو ہم نے یہ گروپس بنا دیے کہ فار 6 weeks اے گروپ آف اسٹوڈنٹس ول یوز دا ہاسٹل اینڈ دین دے ول گو ہوم, اینڈ دین another group will come and use the hostel for 6 weeks, because physical space ہماری اس طریقے سے تو ملٹیپلائی نہیں ہو سکتی جتنی ڈسٹینسنگ کی ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی ویٹ اینڈ سی اپروچ ہے. Like all other universities, we'll try to follow the SOPs as much as it is possible. However, we'll also look for more evidence and data about refining our strategy. So great ہے. اگر چیلنجز ہیں اور آپ جس طرح اس چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں اور ہم آگے لے کے جا رہے ہیں, تو مجھے امید تو بہت ہے جی, انشاءاللہ بلکہ مکمل یقین ہے کہ ہم اس میں کامیاب رہیں گے. ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیلنج ایجوکیشن میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے یا اسٹوڈنٹس کی جاب مارکیٹ میں, وہ آٹومیشن کا ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے. تو جاب جو ٹریڈیشنل مارکیٹ کی جابس ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہو رہی ہیں, کیونکہ جو ماڈل ہم یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہیں وہ ہے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کا. بالکل. اور اب پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن میں ہم چلے گئے ہیں, تو اس کے اندر یونیورسٹیز کا رول کیا ہونا چاہیے, اور پرٹیکولرلی باولپور یونیورسٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وی آر ویل اویئر آف دیز ہائی لیول ٹرانزیشنز جو سویلائزیشن نے لی ہے, جو ہیومن سویلائزیشن جیسے ایگریرین سے انڈسٹریل ہوئی, انڈسٹریل سے پھر سروس اکانومی ہوئی, سروس اکانومی کے بعد پھر جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فرسٹ ریولوشن تھا, کمپیوٹرز, الیکٹرانک کمیونیکیشن آئے. لیکن اب جو ہم سیکنڈ جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کہلاتا ہے, کہ جس کے اندر انٹرنیٹ آف تھنگس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, یعنی کہ پاورفل سافٹ ویئر اویلیبل ود ایوری ون. انٹرنیٹ آف تھنگس کا مطلب ہے کہ ڈیوائسز پرولیفریٹ کر رہی ہیں, ہر جگہ سینسرز لگے ہیں, آپ کی لائٹس میں بھی, آپ کی کار میں ڈزنز آف سینسرز لگے ہیں, ہوم میں ڈزنز آف سینسرز لگے ہیں, ایون آپ کی باڈی کے ساتھ ڈزنز آف سینسرز لگے ہیں, اور وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں, اور پھر انٹیلیجنٹ ڈیسیجن میکنگ الگوریدمز اس کے اوپر آپ کو الرٹ کرتے ہیں, آپ کو وہ انفارمیشن ان ٹائم دیتے ہیں کہ جس پہ آپ اسمارٹ ڈیسیجنز لے سکیں. اینڈ سیم تھنگ گوز فار آل ادر پروفیشنز, چاہے میڈیا ہو, چاہے ایگریکلچر ہو, کہ اب جو دور ہے یہ نالج اکانومی کا دور ہے, انفارمیشن کا دور ہے. ہر پروفیشن کے ساتھ ساتھ جو ورک فورس ہے, جو یوتھ ہے جس کو ہم ڈگری دے رہے ہیں, تو آئی ڈو ایگری کہ ڈگریز جو ہیں دے ور فوکس انڈسٹریل ایج کی طرح 4 year ٹریننگ پیریڈ ہوتا تھا, جبکہ آج کل بہت ساری جگہوں پہ اسکل بیسڈ ریکوائرمنٹ ہے. ود ان 6 months to 9 months اور a year you can get trained and get the skills. So why waste all the 4 years? تو اب اس میں ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ we should have the best of both the worlds. In my opinion it would not be either or, کیونکہ there are a number of other skills required. ایک تو یہ ہے کہ جو کریٹیو سکلز ہیں, انٹرپرسنل سکلز ہیں, جو ٹولز کے ساتھ پروفیشنسی ہے وہ تو 9 months میں سکھائی جا سکتی ہے, لیکن اگین ٹیم ورک کیسے کرنا ہے, اچھا اب ایک اپریسیشن آف دا ورلڈ ایٹ لارج کیسے کرنی ہے. تو ہمیں جو انڈیویجولس چاہیے ڈیفینیٹلی اسکل فوکس بھی چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں مینیجرز, پرابلم سالورز, لیڈرز بھی چاہیے جو ان کو لیڈ کریں گے ایک ڈائریکشن میں, جو اتنے سارے اسکلڈ ورکرز کو جنہوں نے یوز کرنا ہے. تو یونیورسٹی ایجوکیشن کا جنرل پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ لیڈرز کریٹ کرے گی, ناٹ جسٹ سمپل ورکرز. نہیں بالکل گریٹ ڈاکٹر صاحب. یہ شاید اس میں ایک حال جب آپ جیسے اکیڈمیا کے جو دوست ہیں وہ, کیونکہ آپ ان ٹچ ہیں HEC کے ساتھ بھی, شاید ہمیں اپنا اسکول اور ہائی اسکول کریکولم کو بھی بدلنا پڑے گا, اگر تاکہ وہ جس وقت وہ ٹائم ہے وہ جب, کیونکہ وہ تو مسٹ ہے نا کہ وہ تو آپ وہ تو اس کو لے کے ہی آگے آئیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ جیسے مختلف میڈیا میں مختلف چیلنجز ہیں,
تو ایک جس میڈیا میں آپ کا بھی یونیورسٹی میں بھی یہ جو میس کمیونیکیشن از اے بگ ڈپارٹمنٹ, اور اس کے اندر بھی تو اب بہت سارے چیلنجز آئے ہیں سر. ایک بالکل سوشل میڈیا اور ایک ڈیجیٹل کانٹینٹ کی ایک سچویشن آئی ہے, پر ابھی تک انفارچونیٹلی ہمارے یونیورسٹی کورسز میں یہ نہیں پڑھایا جا رہا ہے, یا اس طرح نہیں پڑھایا جا رہا ہے, یا بالکل ٹچ اینڈ گو ہے کہ ہلکا سا کر دیا. تو اس کو اس کی ضرورت تو بہت محسوس کی جا رہی ہے. جی میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. آپ جیسے انڈسٹریل پارٹنرز کے ساتھ اور ایڈوائزرز کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ اپنے جو تھوڑا سا کریکولم ہے اس میں اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ بھی انوالو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیکلٹی کی بھی ٹریننگ اور اورینٹیشن اس میں ہونی چاہیے, تاکہ ہم وہ ٹرانزیشن کریں کہ جہاں پہ وہ جو سینٹرلائز ماڈل آف انفارمیشن ڈسٹریبیوشن تھا اس کے بجائے اب ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ماڈل پہ آ گئے. سوشل میڈیا جو ہے وہ الٹیمیٹ ڈسٹریبیوٹیڈ انفارمیشن ماڈل کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ویئر ایوری پرسن کین بی اے پروڈیوسر اینڈ کنزیومر ایٹ دا سیم ٹائم, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر چیلنجز کہ جو انفارمیشن ہے اس کی آتھینٹسٹی اور انٹیگریٹی کے چیلنجز ہیں, ویراسٹی کے چیلنج ہے کہ کس طریقے سے لوگ اپنی آئیڈینٹی فراڈ اس میں ہو سکتا ہے. اور پھر جو اسمپشن ہے انڈر لائنگ وہ یہ ہے کہ جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ ایٹ لارج ایک میچور پاپولیشن ہے, وہ کریٹیکل تھنکر ہے, وہ انفارمیشن کو ایویلیویٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے, لیکن وی سی ان جنرل پاپولیشن میں یہ کیریکٹرسٹک نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیڈ اپ ہمیں کرنا چاہیے کہ یونیورسٹی ایجوکیشن میں جیسے میں نے امریکہ میں ایکسپیرینس کیا کہ وین دے ایکسپوز یو ٹو ایجوکیشن دے ٹیل یو کہ میڈیا جو ہے اس کی ایک فلپ سائڈ بھی ہوتی ہے. واٹ ایور یو سی آن دا میڈیا از ناٹ نیسسریلی ٹرو اینڈ یو ہیو ٹو ایویلیویٹ اٹ کریٹیکلی اینڈ figure out the truth from multiple sources after evaluating. اور یہ اسکل ہمیں اپنی پاپولیشن میں لانی ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ یونیورسٹیز کی اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کی اہمیت یہ ہے کہ لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹریننگ لے سکیں, ٹیکنیکل بھی ہو یا نو ہو ان کو بڑھ جائے 6-8 مہینے میں, پر انسٹیڈ آف دیٹ کہ اگر کوئی اتھینٹک یونیورسٹیز اس میں کرواتی ہیں جیسے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ہے, ایک تو وہ کاسٹ وائز بھی شاید ان کو, اور دوسری اکثر وہ اس کو کانفیڈنٹلی پریزنٹ کر سکتے ہیں فار دیئر کریکولم. بالکل. اور اس میں ایک اکانومی آف اسکیل بھی ہوتی ہے کہ جب پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جیسے اسلامیہ ہے they can afford of course being large universities there may be inertia, there may be resistance to change, لیکن جیسے میں نے بتایا کہ overall atmosphere I find myself now people are more willing to change, you know, they have accepted the fact that you know کہ ہم بہت عرصے سے جو ہماری rigidity تھی اس سے ہمیں benefit نہیں ہو رہا بلکہ ہمیں کافی نقصان ہوا ہے. So we need to do a catch up now and people are more willing to change, and at the same time we need to present that change in the right way. It's a change for the good and positive. We retain our traditions and the good cultural values that we have. The change is not to adopt blindly another nation's culture. It's rather our ancient traditions, our values. We need to reinforce those values, but they can be practiced with the modern technology. Simultaneously, there is no contradiction between the two. Definitely. اور ڈاکٹر صاحب آپ جیسے لوگوں سے مل کے اور یا جیسے آپ یونیورسٹی کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک بالکل فریش ایئر ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک بھی ماڈل بنتا ہے تو بہت سارے لوگ فالو کرنے کے لیے ہوتے ہیں. بالکل, آئی ایگری. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ اٹس پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات رہے گی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.